مری والی جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، مری والے میں آپ کا بھی یہ خیال ہے، کیونکہ مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ مری کی جو ملاقات ہے وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ تھی، وہ بائی الیکشنز والا معاملہ نہیں تھا، وہ مائنس کا کوئی معاملہ چل رہا تھا؟ آپ کے نزدیک آپ کی کوئی اطلاع ہے ایسے؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میرے میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. وہ جو 9 مئی کے مقدمات کے 2 گواہ ہیں نا، جو کبھی ٹیبل کے نیچے ہوتے ہیں یا کدھر ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے. تو یہ تو وہی دونوں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی. لیکن یقیناً دیکھیں نا، مری میں جا کے وہاں پہ سیاستی ڈسکس ہوئی ہونی ہے. اور اگر مائنس پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے آپ کتنا مائنس کر سکے. دیکھیں نا، مائنس آپ تب کرتے ہیں جب کوئی عوام آگے سے کوئی اس میں رسپانس دے یا عوام آپ کو مائنس کرے. اس وقت تو آپ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں، ساتھ عمران خان کو مائنس کہتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک حکومت والے بھی وہی ڈسکس کرتے ہیں، میڈیا بھی اسی چیز کے اوپر ڈسکشن کرتا رہتا ہے. تو ایسے کوئی مائنس نہیں ہوتا سیاست میں. ہاں، خواہشات ضرور ہوتی ہیں، کوشش ضرور ہوتی ہے. وہ شاید کوئی کوشش کر کے دیکھ لے، لیکن کتنی کوشش کامیاب ہوئی گزشتہ 3 سالوں کے دوران، وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے کاظمی صاحب، ابھی آپ نے جس طرح سے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے دورہ چین کے اوپر بھی بات کی، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ مشکل کی گھڑی میں آپ پاکستان میں بھی رہ کے ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں پر اس تنظیم کے اجلاس کے اندر نہ صرف شرکت کر سکتے تھے بلکہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے تھے، جو آپ کے معاملات ہیں وہ بھی ان کے سامنے ان کی ٹیبل پر رکھ سکتے تھے. تو کیا یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ چائنا جاتے اور لازمی طور پہ جاتے؟ کل میری سمر ہارون بلوچ صاحبہ سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ میرے ساتھ اسی سیٹ پہ موجود تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پہلے سے کمٹمنٹ تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کے 2 دفعہ دورے کیے تھے، کہ امریکہ کا دورہ تھا اور ایک سعودی عرب کا کووڈ کے دوران دورہ تھا. اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی کہ اتنے مشکل حالات میں خان صاحب دیکھیں نا اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے چلے گئے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ جب بینگ اے سی ایم وہ پاکستان کے اندر موجود ہوتے تھے، پنجاب میں موجود ہوتے تھے، تو ہمیشہ آپ کو وہ رین میں بھی نظر آتے تھے، مشکلات میں بھی کھڑے نظر آتے تھے. آج جب مشکل کی بہت بڑی گھڑی ہے اور ماضی کے جتنے سیلاب ہیں ان کو یہ کراس کر گیا یہ سیلاب، تو ہمارے وزیر اعظم کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چائنا کے اندر. دیکھیں، ایک تو اس میں نا جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کا اور عوام کا. عوام کس درد سے گزر رہی ہے، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ عام بندہ جس طرح اس وقت سفر کر رہا ہے یہ لوگ محسوس ہی نہیں کر سکتے. لاکھوں لوگوں کو اس وقت نقصان ہوا ہے. ان کا جو ایک جانور ہے اس کے اوپر ان کا پورا خاندان کی جو معیشت ہے وہ جانور پہ چلتی ہے. یہاں جانور بہ گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی لوگوں کی زمینیں ہیں، فصلیں کچھ نہیں ہوں گی. اس سارے موقع پہ ان کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے. اگر ان کا وہاں پہ بھی جانا ضروری تھا تو کیا ضرورت ہے کہ وہ 4 یا 5 تاریخ تک وہاں پہ رہیں؟ وہ 2 دن کے لیے بھی تو جا سکتے تھے. اور کون سا لیڈر وہاں پہ 6 دن بیٹھا رہے گا؟ اور انہوں نے کون سی ایسی چیز وہاں سے لے کے آنی ہے کہ جس سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا جنیوا کانفرنس کے بعد، یہ سارے وہاں پہ گئے تھے اور ادھر بڑی انہوں نے ٹیم میٹنگ بھی کی تھی. بلاول صاحب اس وقت ہمارے وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ $10 ارب آ رہا ہے اور سب کچھ بدل جائے گا. کتنا بدلا، کتنے منصوبے آئے؟ تو یہ تنقید ہوتی ہے کہ پرائورٹیز حکمرانوں کی کچھ اور ہیں. دیکھیں، آپ کچھ بھی آپ آئسولیشن میں ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہ ہو، آپ کا ووٹ چوری ہو، آپ کی پولیس ٹھیک نہ ہو، آپ کی جمہوریت ٹھیک نہ ہو تو آپ سیلاب کے انتظامات ٹھیک کر لیں گے. آئسولیشن میں کچھ کام نہیں کرتا. اوور آل سسٹم کے اندر چیزیں کام کرتی ہیں. اگر آپ کا سسٹم چل رہا ہوگا، آئین اور قانون کے تابع رول آف لا ہوگا، تو ہر جگہ پہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. ادروائز پھر اسی طرح آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، اور جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے خیال میں آپ خود پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ خود اسلام آباد میں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو استحصال کا نام ہوتا ہے، وہ امداد تھوڑی نہ ہوتی ہے. اطہر کاظمی صاحب، یہ جو اس قسم کی صورتحال بن پڑتی ہے اس میں پھر استحصال ہی ہوتا ہے، امداد نہیں ہوتی. ابھی آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، ہمیں یہ پتہ ہے 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اور سندھ کے اندر بھی صورتحال کروشل ہونے کے بڑے امکانات ہیں. ابھی سے ان کو الرٹ دے دیا گیا ہے، وہاں گورنمنٹ بھی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. لیکن کاظمی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ چند روز پہلے جو بارش ہوئی تھی اس نے جو تباہی مچائی اور جو کچھ وہاں پہ کراچی کا حال ہوا اور جس طرح سے ایک دوسرے کو تانے تشنے دیے گئے، جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا، پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو، اور درمیان میں ایم کیو ایم بھی کود پڑی، پھر نئے صوبوں کی بھی بات ہونے لگ گئی. اب جب وہاں پر سیلاب کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے تو سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے ماضی کی، اس کو لے کے حال کے اندر کیا حال ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، بڑا انفارچونیٹ ٹو بی آنیسٹ، اس وقت جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. ایک رولنگ ایلیٹ ہے آپ کی، یہ تو پانی بھی فرینچ منرل واٹر پیتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ عام بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، یہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہے.
اب آپ یہ سمجھ کہیں کہ بلاول کمپریہینڈ کرتا ہے کہ لاڑکانہ میں یا کسی اور جگہ پہ یا لیاری کے اندر رہنے والا بچہ جو صبح سے شام تک انتظار کرتا ہے کہ نلکے میں پانی آئے گا تو میں نہاؤں گا، بلاول اس کے مسائل سمجھ سکتا ہے؟ یا مریم بی بی کو ان کے مسائل کا پتہ ہوگا، یا دیگر جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ سیارے پہ رہتے ہیں. یہ تو جتنے کے کپڑے پہنتے ہیں، جتنے کے جوتے پہنتے ہیں، اتنے میں تو پورا ایک گاؤں آپ آباد کر سکتے ہیں جا کے دیہات کے اندر. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ کچھ کریں گے، پھر اوور آل فیلئر آپ کو نظر آتا ہے، پورے سسٹم کا فیلئر نظر آتا ہے. اور اس میں اگین وہی چیز آ جاتی ہے، آپ کو نہ بلاول کی ضرورت ہے، نہ مراد علی شاہ صاحب کی ضرورت ہے، نہ شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہے. اگر سسٹم ان پلیس ہو تو وہاں پہ لوکل حکومت ہو، وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہو، وہ سارے کام کر لے گی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا. اور یہ کوئی آج کی سٹوری نہیں ہے، میں کسی ایک حکومت کا نہیں کہوں گا، 70 سال سے آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہو رہا ہے. اور وہ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ یہاں پہ جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ ایک سیڑھی ہیں، ان کا نام استعمال کر کے، ان کا ووٹ استعمال کر کے، کبھی ووٹ کبھی بغیر ووٹ کے آپ نے اقتدار میں آ جانا ہے. باقی پھر جو ان کی حالت ہوتی ہے، وہ سندھ میں ہو یا کسی اور صوبے میں ہو، وہ ہمارے سامنے ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی عطر قاسمی صاحب، کیونکہ یہ اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ کسی نالی کا کام پکا ہونے والا ہے، کہیں پر گٹر کا ڈھکن غائب ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں سی ایم نظر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جو جا کے مشوری بھی کر لیتے ہیں، فوٹو شوٹ بھی کرا لیتے ہیں اور جا کے ڈھکن بھی لگوا آتے ہیں. یہ کام ہے لوکل گورنمنٹس کے اور ان نمائندوں کے جن کو اگر آپ تعینات کرتے ہیں تو ان کو اختیار بھی دیتے ہیں، ان کو فنڈ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ نچلی سطح پر ہونے والے کام کو یقینی بنا سکے. ابھی آپ نے جو عوام کی بات کی تھی رولنگ ایلیٹ کے حوالے سے، یہ عطر قاسمی صاحب آج ایک انسدادی دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2025 جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ سگنیچر کیے ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے اور یہ قانون بن گیا ہے. 3 ماہ سے زائد مدت کی حراست کے لیے بنایا گیا ہے. شک کی بنیاد پہ کسی بھی شخص کو آرمڈ فورسز اٹھا سکتی ہیں اور سیکشن 11(4)E کی ایک ذیلی شق ہے جس کے اندر یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے. یہ اگر دیکھا جائے، اگر پازیٹیولی دیکھا جائے تو عوام کی فلاح کے لیے ہے تاکہ کوئی ڈوبیس ہو تو اٹھا لیا جائے، مگر تنقید اس پہ اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارا ملک کا سیاسی ماحول ایسا ہے کہ جہاں پہ قوانین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے قوانین ہو یا دیگر قوانین ہو. اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے اندر سپریم کورٹ میں جو معزز جج صاحبان کی تعیناتی ہوتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. اسی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں بیرسٹر گوہر، اور بیرسٹر گوہر کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہیں. دنیا میں اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ جو بندہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے وہ خود ریاست کی نظر میں دہشت گرد ہے، اس پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں. تو پھر ایسے ماحول کے اندر جب قانون سازی ہوتی ہے تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی کیا یہ قانون صحیح طریقے سے استعمال ہوگا یا غلط طریقے سے استعمال ہوگا. اور ہم نے دیکھا پھر جس قسم کی قانون سازی ہوئی اس سے پہلے اسلام آباد میں ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی کہ اگر آپ جلسہ جلوس حکومت کی مرضی کے بغیر کریں گے تو 3 سال سے 10 سال تک آپ کو سزا ہو سکتی ہے. اور ونس اگین یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ قانون منظور کیا تو اس کے اوپر بہت سارے انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ بھی تحفظات کا اظہار کریں. باقی آپ ہوں، میں ہوں، کوئی اور ہو، وہ کس طرح انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان کے چیلنجز ہیں. یہاں پہ دہشت گردی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ پروکسیز ہیں جو بہت سارے غلط کام کر رہی ہیں، یہاں پہ ہمسایہ ممالک سے ہمیں مسائل اور ان کو ٹیکل کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ روز ہمارے پولیس والے، فوج والے، عام شہری روز شہادتیں دے رہے ہیں. تو اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیاسی حکومت کا کردار ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھر کنٹروورشل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی موجودگی کا مزید فائدہ اٹھاؤں گی. ایک آخری سوال آپ کے سامنے میں رکھوں گی. آپ نے بیرسٹر گور صاحب کی بات کی تو مجھے وہ ان کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے والا جو ایک سین ہے وہ پورا میری نظر کے سامنے سے گزر گیا. سوال یہ عطر قاسمی صاحب کے ایک گردش کر رہی ہے ایک چیز، میں چاہوں گی اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کہ جنید اکبر صاحب چونکہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو ان سے پریشان تھے، پھر انہوں نے خان صاحب تک یہ پیغام کچھ اندر کے لوگوں کے ذریعے بھیجا اور خان صاحب کے لیے یہ راستہ آسان نہیں تھا کہ وہ صرف جنید اکبر صاحب کو کہتے کہ آپ فارغ ہو جائیں، کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں. اس لیے خان صاحب نے تمام پارٹی کو یہ احکامات جاری کر دیے کہ جتنے قائمہ کمیٹیوں کے ممبران ہیں وہ سارے اپنی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں. آپ کے نزدیک یہ خبر واقعی درست ہے یا یہ فیصلہ اگر درست ہے تو کتنا باؤنس بیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ویسی خبر ہے جیسی گوائیاں آج کل ہم سنتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ٹو بی آنیسٹ یہ بہت کوئی دور کی کوڑی لے کے آیا ہے. وہ جنید اکبر کو ہٹانا ہوتا تو ویسے بھی ہٹایا جا سکتا. دیکھیں
یہ جو یہاں پہ ہے نا، یہ گڈ ول اور جو خوش قسمتی ہے یہ سیاست کے اندر، وہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے اس وقت. اگر آپ دیکھ لیں یہ اس طرح کی خبریں جو دوست لے کے آتے ہیں، وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اندر سے بڑے ناخوش ہیں، وہ اس حکومت سے بھی خوش نہیں ہیں، وہ بھی بول پڑیں گے، وہ یہ کر دیں گے. بھائی دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کو حکومت دے دی جائے؟ جن کو حکومت مل گئی ہے کچھ لوگ ان کو بھی مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ خوش قسمتی صرف جو ہے میاں صاحب کی ہے. باقی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں، ان میں بہت سارے ایشوز ہیں، وہاں پہ بہت سارے اختلافات ہیں. علی امین صاحب سے خان صاحب خوش نہیں ہیں، دیگر ان کے اپنے لوگ خوش نہیں ہیں، گورننس کے وہاں پہ ایشو ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور میرے خیال میں خان صاحب کا جو اگلا فیصلہ ہوگا وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہوگا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم تو آپ کو قبول نہیں کر رہا. سسٹم کیا آپ کو سہولت دے رہا ہے؟ کیا سسٹم آپ کو ساتھ چلا رہا ہے؟ آپ کے اراکین اسمبلی کو نائل اس سے کیا آگے جا رہا ہے؟ مزید لیتھل کیا وہ سٹیپ اٹھائیں گے؟